اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز منگل اور تاریخ ہے 18 ذوالحج، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو چند الفاظ کچھ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس قحط کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ 1000 اونٹ تھے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے۔ وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انہوں نے غلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ غلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ مفت بانٹ دیا۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا لکھایا اور اچھی تربیت کی۔ جوان ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے
اور کپڑے کی تجارت شروع کر دی. کس چیز کی؟ غلے اور کپڑے کی تجارت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے. سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد مالدار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مالدار ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے. کس میں خرچ کرتے تھے؟ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، نیکیوں اور اچھی عادات کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی بہت سے قابل ذکر کام کیے، جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے. خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروا دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھے اور بلند انگیز آدمی تھے. مسجد نبی کی توسیع کروائی، ان کو کشادہ کروایا گیا. مسجدوں میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں. سبحان اللہ، قربان جائیے اس آدمی پر. اور وہاں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا. ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے. سبحان اللہ، قربان جائیے. آپ بھی بہت ہی اچھے اور نیک اور بہت ہی سخی بندے تھے. اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے. تو پیارے بھائیو، آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے سے اچھا اخلاق برتیں، ہمسایوں کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں، ایک دوسرے سے حسن سلوک اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں، اچھا برتاؤ کریں ایک دوسرے سے. پیارے بھائیوں، یہ دیکھا دیکھی ختم کر دیں، چھوڑ دیں اس کو. آئیں نیکی کی طرف آئیں، ایک دوسرے سے اچھا اخلاق کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اپنے کمزور بھائی کی مدد کریں، نہ کہ اس کی چیزوں کو ہڑپ کریں، ہضم کریں. نہیں، ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دوستو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ نہیں ہونا، کیا ہوگا، بس مر جائیں گے، یہ وہ، ایسی بات نہیں ہے. حساب کتاب ہونا ہے. اللہ کی پکڑ بڑی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے انسان کو جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اس سے امتحان لیتا ہے. آپ کو چاہیے آپ دنیا داری کو دنیا داری تک ہی رکھیں. دین اسلام ایسے نہیں حاصل ہوا. آپ محنت کریں، آپ اس طرف آئیں، نماز، قرآن، عبادت. ایک دوسرے سے حسد بازی چھوڑ دیں، کینہ، بغضی، چغل خوری چھوڑ دیں. یہ سب میری آپ سے التجا ہے. آپ سب دوست امید ہے کہ اس بات پر عمل کریں گے. میں بندہ ناچیز ہوں، بس آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپنے کمزور بھائیوں پر ظلم، تشدد، ان کے خلاف پراپیگنڈے کچھ نہ کریں. ایک دوسرے کا ساتھ دیں، متفق ہوں. اللہ آپ سے راضی ہوگا. اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ کی سوچ نہیں ہوگی. آپ سخاوت کریں، سخی بنیں. یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو دیا ہے تو یہ تو میرے گئے. نہیں، اگر کسی نے کسی کی آپ نے مدد کی ہے، آپ انہیں اس کو 10 روپے دیے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کو دگنا دے گا، بلکہ 10 گنا دے گا. 10 دیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 100 دے گا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا عظمت والا رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تخلیق کیا ہے.
سمجھ آ گئی سب دوستوں کو؟ تو مہربانی کیجئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور میری کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی ہو تو تصحیح کر دیجئے گا، یہ نہ کیجئے کیا اس میں آپ نے نا کوئی کوئی یہ چیزیں نکال. ہاں یہ ہے کہ جو میری غلطی ہو، میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو وہ مجھے بتا دیجئے گا، کمنٹ میں بتا دیجئے گا. مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.